کی جائے گی۔ جلال سے بھرے ہوئے یسوع، تو جو بچوں کو پیار کرتا ہے، تو نے کہا آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، اور جس طرح تو ایک ننھا بچہ ہو کر اپنی زندگی میں اس تعلیم کو 12 سال تک پایا، اسی طرح ان بچوں کو بھی برکت دے، تاکہ اے باپ یہ اس تعلیم کو جب ختم کرے تو یوتھ میں داخل ہو سکے، اور یوتھ کے بعد اپنی زندگی کو اسی طرح تیرے ساتھ گزارنے کے لیے پیارے خدا ہمیشہ قائم رہے۔ اے باپ ان کے ذہنوں کو کھول، عقل کو روشن کر، ان کو حکمت اور دانائی کی روح عطا فرما، ان کو فرمانبرداری کی روح عطا فرما۔ اے باپ ان کو کلام پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کی روح عطا فرما۔ اے لشکروں کے خدا، تاکہ دنیاوی علوم کے ساتھ روحانیت میں بڑھتے اور ترقی پاتے چلے جائیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سنڈے اسکول کے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے جائیں۔ ایک بار پھر مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمارے درمیان جو سرما کھڑا تھا اس کا ایکسیڈنٹ بڑا برا ہوا، لیکن پھر بھی وہ آج آپ کے سامنے کھڑا۔ بنٹی کھڑے ہو جائے میرا بیٹا، زوردار تالیاں اس کے لیے لگائیں گے۔ یہ وہ سرما ہے جو واقعی اپنا آپ یسوع کو دیتا ہے، اسی لیے آپ کے سامنے ہے۔ تو جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ ادھر آ میرے پاپا بھی دعائیں دیں گے، چھوٹی سی دعائیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں بچانے کی قدرت ہے۔ تو کل جب گئے مجھے ریسل کا ٹائم تھا کہ میں کیا ہم جا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیز ہو جانی۔ ہم گئے تو اچانک ہی ایک حادثہ پیش آ گیا، اچانک ہی ڈوبی آ گیا، روڈ پہ گر گیا پیر میں۔ لیکن ایک دم ہی اچانک ہی لوگوں نے آگ اٹھا لیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ لکھا ہے بائبل کی آدمی کے وہ تیرے فرشتوں کو حکم دے گا، تیرے پاؤں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا، لیکن تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیسنا لگے۔ اور ہمیں ایسا ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے کہ خدا نے پہنچا لیا۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع نے میرے عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اسی لیے توبہ پہ میسج دے رہا ہوں کہ بہت سی روحیں ایسی ہیں جنہوں نے بیپٹائز ہونا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ میں پوری تیاری کریں کہ توبہ ہے کیا، توبہ کس طرح کی جاتی ہے، اگر توبہ کی جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم سچی توبہ کرتے ہیں، توبہ سب میں کہوں گا نا، ابھی توبہ کس کس نے کی ہے تو سب ہاتھ کھڑا کر لیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہاں کھڑا ہو کے اتارتے ہیں کہ جب سامنے لے آئیں گے تو سچی توبہ کسی ایک ہی نے کی ہوگی، یا دو نے یا 5 نے، باقی کسی نے بھی سچی توبہ نہیں کی، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام غلط کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سچی توبہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے، اور وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہماری سچی توبہ نہیں ہے تو میرے عزیزو، ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں، ہم ویسے ہی ہیں جیسے دلدل سے نکلے، مٹی جھاڑی، منہ دھویا اور چل پڑے، پھر آگے دھول پڑ گئی ہم پہ، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ صاف کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔
اگر کسی نے سچی توبہ کی ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کے اثر میں بہت سی برکتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے, اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے, اس کے بچوں میں برکت ہوتی ہے. جس طرح ابھی گیت گایا گیا تھا, دنیا دے کام تے کدی نہیں مکتے. ہماری زندگی میں یہ کبھی ختم نہیں ہونا, لیکن اگر سچی توبہ ہوگی تو ہر دنیا کا کام سائڈ پہ ہو جائے گا اور خدا کا نام سب سے افضل ٹھہرے گا, پہلے ہوگا. میرے دلوں, یہ ہمیں کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے شریعت تو ہمیں موسیٰ کی معرفت ملی اور فضل کس کی معرفت ملا؟ یسوع کے اور فضل ہی ہمیں بچاتا ہے اور فضل ہی نے توبہ کے لیے ہمیں کہا. آج سے نہیں, پہلے پرانے عہد میں. آج ہم پرانے عہد سے سٹارٹ کریں گے اور نئے عہد تک دیکھیں گے کہ واقعی سچی جو توبہ کرتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اگر ان کی زندگی میں ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم نے توبہ کی ہے, ہم میں سے بات یہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ ادھر سے معمول ہیں کہ آگے عید پینتیکوست کا دن آنے والا ہے, اور میری دعا ہے سب کے لیے کہ خدا سب کو روح سے بھر دے. میرے ساتھ نکالیے گا سیموئیل نبی کی کتاب, پہلی کتاب فرسٹ سیموئیل, اس کا 7 باب اس کی 3 آئے. خداوند کے کلام میں سے پہلا سیموئیل اس کا 7 باب اور اس کی 3 آیت میں اس طرح لکھا ہے, اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا, اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو, اور نہ وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا. آمین. آمین. خداوند ان کو کہتا ہے اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاؤ. توبہ جو کرو وہ سچے دل سے کرو. اپنے اندر سے جو بتوں کی پوجا رکھی ہے انہیں ختم کر دو. کیا ہے؟ کسی کے اندر جھوٹ کا بت پڑا ہوا ہے, وہ اس کی پوجا کر رہا ہے. کوئی غیر معبودوں کی پوجا کر رہا ہے. بڑی دعا کرائی تھی پادری صاحب کو, ٹھیک ہی نہیں ہویا ساڈا, چلو فلانے صاحب کو آنے جا کے وہ بابا پھوک مارتا ایک دفعہ تو بندہ بھی ہو جاتا, ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح قوم بنی اسرائیل اجنبی دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی, اور سیموئیل ان کو کہتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر یسوع لاؤ, خداوند لاؤ. جہاں خداوند کا لفظ آتا ہے یسوع کے لیے یوز کیا گیا, یہوہ خدا کے لیے یوز کیا گیا. وہ کہتا ہے اپنے اندر, اپنے دلوں میں خداوند کو لاؤ, اور اجنبی چیزوں کو جو تمہاری زندگی کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دو. میرے عزیزو, وہ کہتا ہے استارات کو اپنے بیچ سے دور کر دو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد یعنی مضبوط کر لو, ایک جگہ پہ کھڑا کر دو. ہمارے دل ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے. ہم کیا بائبل کو اس آیت کو ترجیح دیتے ہیں, دل لا علاج تے ہیلے باز, طرح طرح سے باتیں لب لگا. کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بہانے ڈھونڈتے ہیں, بہن بھائیوں کے خلاف. یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے جو توبہ کے اندر رکاوٹ ہے. میں ایک گل کی تھی, جس طرح بھی بنٹی نے کہا, اس نے یہ بات کی, میں اس سے 2 باتیں بڑھ کے کروں گا. میں چاہتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں آئے, میں چاہتا ہی نہیں سے سلام دعا رکھنا. وہ طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے. وہ بہن بھائی اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ بندہ جان چھڑا کے مانگتا ہے. لیکن خدا ایسا کرنے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر آپ کی سچی توبہ ہے تو آپ بھاگیں گے نہیں.
بلکہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اور وہ کہتا ہے فقط اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اور وہ تم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے کیا دے گا؟ رہائی دے گا. دے گا. میرے عزیزو 20 سال سے خداوند کا عہد کا صندوق ان کے پاس تھا، فلسطین قوم کے پاس. ایک تو دن سے نہیں، 20 سال سے. اور فلسطین جب عہد کا صندوق دیکھتے تھے تو ان کے اندر دلیری آ جاتی تھی، اور 20 سال سے وہ چکی ہوتی تھی. ایسے ہی ہمارے مسیح بہن بھائیوں میں بڑا کماتے ہیں، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق ان کی زندگی سچی توبہ نہیں ہے، خدا کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے. یہی حال اس وقت قوم بنی اسرائیل کا تھا، اور یہی حال آج ہمارے مسیحیوں کا ہے. میرے عزیزو، یسوع نے پاکستان ان سے لے کر آپ کو دے دیا ہے. آپ اس باغ کے باغبان ہیں، آپ اس باغ کے مالی ہیں، آپ اس باغ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. آپ اس باغ میں جو پودا لگائیں گے وہ پھلاور ہوگا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے اندر سے اجنبی دیوتوں کو نکال دو، سچائی میں آ جاؤ. آپ کی جب سچی توبہ ہوگی تو اس کا اثر بھی آپ کی زندگی پر پڑے گا. اثر کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ جب انہوں نے چھوڑا ان دیوتاؤں کو؟ انہوں نے فلسطین سے کیا پائی؟ رہائی پائی. اگر آج ہم اپنے اندر سے ساری برائیوں کو نکال دیں گے تو ہماری توبہ سچی ہو جائے گی، ہم یسوع کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم بھی ہر چیز سے رہائی پائیں گے، رات کو سکون سے سوئیں گے، ہمارے بچے سیدھی راستے پہ چلیں گے. پہلے ہمیں بدلنا ہے. جب موٹی صحیح نہ ہو جب پھالوڑا گندا ہوئے گا یا صحیح ہوئے گا؟ کیوں بھائی جی؟ پھالوڑا کی ہوئے گا؟ گندا ہوئے گا. مرودہ درخت اکثر لوگی کرا چلاتے ہیں پہلا، یقین نہیں ان کو یہ جڑیں خراب ہو گیا ہیں، جڑا پھل لگتا ہے ان میں کیڑے پہ ہوتے ہیں. ہمارا بھی آج یہی حال ہے. ہمیں بچے نہیں سدھرتے جی. پادری صاحب بچے واسطے دعا کرو، پہلا تو تہاڈے واسطے کرنی چاہیے. کیا تسی سچی توبہ کیتی؟ کیا تسی کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ خداوند کہنا میرا گھر سنسان تے ویران ہو دے جاؤ. کیا تسی اتوار کو وقت کٹ کے انہیں گھر جاندے جے؟ جدوں تسی خدا دے گھر ہی نہیں آندے تو پھر تہاڈے گھراں نوں خدا کی دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ داؤد نہیں دیکھے گا. خدا مشرف بیٹی کی طرح جو اس کا باپ بازو پھیلائے کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے کہ تم آؤ گے تو میں تمہیں بھیجوں گا طاقتور ہونا. مشرف بیٹا جب آیا تو کیا کیا اس کے ساتھ خدا نے؟ اسے اس کی ساری پرابلم سے رہائی دے دی. کیا پرابلم تھی اس کی؟ نہ اس کے پاس کپڑے تھے، نہ جوتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے ہو گئے تھے، بھوک سے مر رہا تھا، سوروں کی جھوٹی پھلیاں کھا رہا تھا. تو خدا نے اسے کیا کہ جب واپس آیا اس کے باپ کے پاس، ہم جب واپس آئے تو اس کو کیا دیا؟ تسلی. نہایا، اس کو صاف ستھرا بنا دیا، اس کو طاقتور بنا دیا، سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اوپر کرسی پہ بٹھا دیا. یہ ہے ہمارا باپ کا. تو اگر باپ بھی صحیح نہ ہوتا تو کیا بچے کو بٹھا سکتا تھا؟ نہیں. قوم بنی اسرائیل جب 20 سال بعد واپس لوٹے تو خدا نے ان کو رہائی دی، طاقت دی. وہ عہد کا صندوق ان کے پاس سے دوبارہ آ گیا، وہ بحال ہو گئے. وہ ہے سچی توبہ. اگر اسی طرح دوسرے شمول دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے تب ناتن نے داؤد سے کہا، 12 باب اس کی 13 ہے. تب ناتن نے داؤد سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا. ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں. عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد دس رہے ہیں ایسے تیسی گل ہی تو کرتے خدا کے نام. وہ نبی سے بات کر رہا تھا، ناتن نبی سے، کہ میں تو خدا کا گناہ کیتا ہے،
کہتا نبی خدا دی پاک دی حضوری چ معمور ہو کے کی کہندا میں تیرا گناہ خدا نے تیرا گناہ بخش دیتا معاف کر دیا. کی گناہ کیتا ہی داؤد نے؟ کتیوریا کی بیوی اوریا کی بیوی اوریا اوریا کی بیوی اپنے ہاں لے آیا. اس نے اقرار کیا, سچی توبہ کا لگا, اور نبی نے کیا کہا کہ تیرے گناہ نئے آدمی میں خدا کہتا ہے اپنے سرماؤں کو وہ طاقت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے, اور جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم کیے جائیں گے. خدا رہائی دیتا ہے ہمیں ہر ایک گناہ سے, اگر ہم اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اگر ہم سچی توبہ کی طرف رجوع لائیں گے, اور اس کا اثرات ہماری زندگی پہ کیا ہوگا کہ لوگ ہم کو قبول کریں گے, لوگ ہم سے محبت رکھیں گے, لوگ ہمیں پیار کریں گے. کیا کہتا میری زندگی کی سی تو کس طرح بدل گئی, لیکن میرے عزیزو وہ توبہ صحیح نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا توبہ کی میں توبہ بھی کر رہی, بپتسمہ بھی لے لیا ہے, اس بپتسمہ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں اس کا اثر نہیں ہوگا. میرے دیدو اگر بندے کو مکھن سے گھیو کھوایا جائے تو جی طاقت ہی نہ آئے تو مکھن گھیو کھوان کا فائدہ ہے کوئی نہیں. پھر نہ تو بہتر سی بندہ آپ کھا لوں طاقتور سے بن جانا. ہمیں سب سے پہلے خود تبدیل ہونا ہے. اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے بھی تبدیل نہیں ہوں گے. یہ لکھ لیں, یہ میں ایسے ہی نہیں خدا کے الطار پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا, نوٹ کر لیں آج کی ڈیٹ. اگر آپ تبدیل ہو جائیں گے آپ کے پورے گھر کے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. اگر آپ کے اندر اتنا سا بھی رکھنا رہے گا تو آپ کے گھر کے لوگوں میں بھی رکھنے ہو جائے گا. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. میرے عزیزوں سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہے, ماں باپ کو, اس کے بعد اولاد کو. لیکن کیا انسان کیا کہتے ہیں, مثال دیتے ہیں دنیا میں خربوزے میں مل کے خربوزہ, اگر پیو شراب پیتا ہو تو پتر کو ڈاک سکتا ہے نہیں, اگر پیو نشہ کرتا ہو تو پتر کو ڈاک لے گا. اگر ماں ہی سہیلیاں غلط ملت بنا کے گندیاں مندیاں گلا کرے گی کہ اپنی دھیاں ڈاک لے گی, کبھی نہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیری توبہ سچی نہیں ہے تو تیرے بچے کیا توبہ کریں گے. میں تجھے کس بات میں رہائی دوں. پھر ہم کہتے ہیں جی بہت لمبی ہم تو دعائیں کرتے ہیں, جی بڑی دعاؤں کرتے ہیں. دعا کا معجزہ یہ ہے بھائی ذرا بچہ پڑھا کے ذرا یہ ہے دعا کا معجزہ. آپ کے وال کا آپریشن ہوا, پچھلے سنڈے ان کے دل کے وال آپریٹ کیا گیا ہفتے والے دن, اور سنڈے والے دن یہ کہاں آ گئے ذرا بتائیں ذرا سنڈے والے دن بچہ. کیا کبھی کوئی دل کا آپریٹ کیا ہوا شخص دوسرے ہی دن اٹھ کے چل سکتا ہے پیدل, اور پیدل چل کے آیا؟ یہ ہے معجزے. اگر آپ کے اندر سچی توبہ بٹھا لیں گے تو آپ کی زندگی معجزات سے بھر جائے گی. قدم قدم کے آپ کے ساتھ معجزے ہوں گے. جمعے والے دن میری حالت بہت سیریس تھی, بہن گھر میں تھی, ہماری کومل بھی آئی تھی, لیکن آج آپ کے سامنے بالکل ایسے جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں. خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرتا ہے, رہائی دیتا ہے. جب آپ کی زندگی سچی توبہ سے بھری ہوتی ہے اس کا اثر نظر آتا ہے. اور مجھے ذرا بھی ڈیفیکٹ نہیں پڑا, نہ کو میری شکل کمزور ہوئی نہ کچھ. جب آپ سچے دل سے یسوع کے ساتھ چلیں گے تو آپ کبھی بھی ڈاواں ڈول نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے, اگر تواریخ کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کا 33 باب اس کی 12 ہے, دوسرا تواریخ
33 chapter verse 12 book of history. खुदावन के कलाम में लिखा है, और जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खासार बना। आमीन। जहाँ पर मेरे अजीजों मुनस्सी की तौबा के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो मुसीबत में पड़ा, जब इंसान मुसीबत में पड़ता है ना, तभी उसको क्या याद आता है? खुदा याद आता है। फिर कहते खुदा बंदा माफ कर दी, धीमा करता। मुनस्सी जब मुसीबत में पड़ा तो उसने तौबा की। मुनस्सी यहूदा का बादशाह था, और ये वो बादशाह था जो 55 बरस तक, मेरे अजीजों, और इसकी उम्र 12 बरस की थी जब वो बादशाह बना। बड़ा भी नहीं था, 12 साल का बच्चा बादशाह बन गया, और 55 साल तक। लेकिन इसने क्या किया? मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल में नफरती काम करता रहा। इसने बुतों की पूजा, इसने बहुत बुरे बुरे काम जो खुदा को पसंद नहीं थे। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, जब हम खुदा के मंसूबे के खिलाफ चलते हैं, जब हम खुदा के मंसूबे के खिलाफ चलते हैं तो खुदा हमें बरकतें नहीं देता, बरकतें रुक जाती हैं। वो हमारे पास दौलत होती है, पैसे ना जेब पर ही है, टकनियां मुंडे खराब, लोग इतना बुरा भला के घर वाले भी तो बच्चे। तो ऐसी दौलत का क्या फायदा, ऐसी शोहरत का क्या फायदा जो आप सुकून में नहीं है। मुनस्सी का भी ये हाल था। वो बादशाह था 12 साल की उम्र से, और जो बंदा 12 साल की उम्र की बादशाही करता हो तो कितना अमीर होएगा। उसको किसी चीज की कमी थी, लेकिन कमी ये थी कि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं। फिर उसने तौबा की, खाकसार बना, अपने आप को नीचे कर दिया। इस तरह भी बेटी ने गीत गाया था, हमें नहीं पता था कि इसने आज आना और ये गीत भी सुनाया कि सदा नीविया खानो लगना। जो अपने आप को नीचा बनाता है, तौबा करता है, तो उसकी जिंदगी में फल असर ही नहीं करता। हमें खुदा के साथ चलना। अगर हम तौबा किए हुए हैं तो अपनी तौबा को चमकाना। और अगर हमारी जिंदगी में अभी बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सारी पुरानी चीज़ों को दफन करते जाना, छोड़ते जाना। दुआ में रखें अपने आप को, रोजे में ठहराएं अपने आप को, और कहें क्या है बाप, मैं जमीन पर और आसमान पर तेरी नजर में गुनाहगार, अब तो मुझे माफ कर दे, मैं इकरार करता हूँ। अपना इकरार करें खुदा के सामने। और जब आप ऐसा करेंगे तो सच्ची तौबा का असर ये होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जब आप बपतिस्मा लेकर यीशु के साथ दोबारा जुड़ा होंगे तो मेरे अजीजों, वो जिंदगी लोगों के लिए मिसाल बन जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप खुदा से दूर हैं, आप रूह से ममूर नहीं है। क्योंकि उसने जो पाप को भेजा है वो एक शख्स के लिए नहीं है, 10 शख्सों के लिए नहीं है, 1000 के लिए, लाख के लिए नहीं है, बल्कि राउंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, ताकि एक भी दोजख में ना जा सके, एक भी मर ना सके। सब के सब तौबा की तरफ आए, और उनकी तौबा जो सच्ची हो वो फल लाए। फल क्या होगा? अगर एक ईमानदार अपने आप को बचा लेगा तो उसका फल क्या होगा? उसको देखकर उसका घराना बन जाएगा, ये उसका फल होगा। उसको देखकर उसके दोस्त, उसकी सहेलियां बच जाएंगी, दुआ की तरफ आ जाएंगी, ये उसका फल होगा। और जब वो यीशु के यहाँ जाएगा तो वो भी उसके साथ। हालेलुया! ये सच्ची तौबा का असर होगा। और अगर सच्ची तौबा नहीं आपने की तो मेरे चीज़ों क्या होगा?
पिछले दिनों मैं एक सोशल मीडिया देख रहा था, तो वहाँ पे दिखा रहे थे, गोरा दूसरे का इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहा था मैंने दोजख देखी। वहाँ पर गया, वहाँ खाली आम लोग नहीं, वहाँ पास्टर भी थे, फादर भी थे, बिशप भी थे। क्या हुआ? उन्होंने सच्ची तौबा नहीं की, खाली इधर खड़े होकर नारे मारते रहे, हालेलुया हालेलुया, यीशु जिंदा है, उसके पीछे चलो, लेकिन उनके अंदर यीशु नहीं था। खाली ऊंचा ऊंचा चलाना, लंबी लंबी दुआएं करना, गिड़गिड़ाना। जब तक इधर यीशु गिड़गिड़ाते हैं उसे नहीं सुनता, आवाज बाहर है, अंदर आवाज नहीं जा रही दिल के अंदर, जहाँ यीशु आके बैठता है। तो यीशु दिल मांगता है कि कुछ और मांगता है? दिल। वो दिल मांगता है, जिन्हें वो दिल चाह के बैठ के देखता है कि तौबा ही नहीं है तो सारी चीजें उनसे नहीं होती, तो फिर वो दिल नहीं ठहरता। मेरे अजीजों, तो वो बता रहे थे, तो फिर कहता है जब तक आप सच्चे दिल से, फिर उसने वही आयत पुराने आयतनामे की तोड़ की और नए आयतनामे में है, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल, यानी अकल में भी, सोच में भी कोई गलत बात ना आए, दिल में भी कोई ना आए। इंसान 3 चीजों से मिलकर कामल है। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? रूह है, बदन है और खून है। बदन नहीं होगा तो रूह नहीं अंदर आ सकती, और अगर ब्लड निकाल दिया जाए तो रूह भी चली जाएगी, बदन खाली रह जाएगा। तीनों चीजों का कम्बो है इंसान। जिस तरह बाप, बेटा और रूह को तीनों मिलकर एक ही खुदा बनते हैं, एक यहोवा यरी है। उसकी शख्सियतें हैं, वो एक ही है। पहले बाप में आया, फिर बेटा बन के आ गया, और अब बाप बन के हमारे अंदर आता है, हमें बचाने के लिए, हमारी सच्ची तौबा को देखने के लिए, ताकि हम असरदार बन जाए, हमारी तौबा में कोई कमी न रह जाए। मेरे अजीजों, वो हमें बचाना चाहता है। अगर हम नहमिया की किताब देखें तो नहमिया पहले बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है जी, नहमिया पहला बाप उसकी 9वीं आयत, 9वीं आयत, अब सीधी करेगा तो छह जाएगा। दामन के कलाम लिखा है, और अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो वो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मकान में पहुँचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहाँ रखूं। आमीन। अजीजों, खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। वो कहते हैं कि मेरे हुक्मों पर क्या करो? अमल करो। पहले से ही वो कह रहा है, नए अहदनामे में नहीं, पुराने अहदनामे से ही, हजारों साल पहले, यीशु के दुनिया में आने से हजारों साल पहले वो कह रहा है, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो, वो कहता है गुनाहगारों मेरी तरफ आ जाओ, तौबा कर लो, और तौबा जड़ी करो, सच्ची तौबा करो, अमल करो, तो गो आवारा आसमान के किनारों पर भी, यानी कहीं भी तुम होगे, मैं तुम्हें अपने घर में ले आऊंगा। हालेलुया। और यीशु का नाम उसी के घर में आया, क्योंकि जितने भी अंबिया ज़ादे थे, जितने भी रसूल थे, इवन के यीशु मसीह भी ज्यादा इबादत गाहों में जाकर मुनादी करते थे, क्योंकि इबादत गाहों में लोग ज्यादा होते थे। मेरे अजीजों, और पौलुस रसूल की मनादी में तो सिर्फ एक ही बार उसने इबादतगाह के बाहर मनादी की, वरना पूरी की पूरी मनादी पौलुस रसूल की इबादतगाह के अंदर। मेरे अजीजों, वो कहता है ताकि अपना नाम वहां रखूं। खुदा ने चुना है इबादतगाहों को, और वो कहता है कि तुम अगर मेरे हुक्मों को मानोगे, जेड़ा बंदा तलीम नूं बाइबल दी पढ़ेगा, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਲੋਂ पे आ रही है, ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੈਨਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੁਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ था।
ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں تو آپ اس کے حکموں پر چلنا شروع کر دیں، آپ سچی توبہ کی طرف آ جائیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو میرے عزیزو، جتنے خدا کے خادمین ہیں جو آپ کا کلام پہنچا رہے ہیں وہ بری ہیں، وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیں گے اے باپ ہم نے بتا دیا تھا، آگے اس نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو ان کے دل کے اوپر تھا، کیونکہ تو نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے میرے دلوں کہ ہم واپس آئیں، ہم اپنی توبہ کو بحال کریں، لیکن ہم اپنی توبہ کو بحال ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی ابلیس راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے اوپر ہم چلتے رہتے ہیں، اور جب ہم اس پر چلتے رہتے ہیں تو اس جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں پر توبہ کی تھی کتنے بپتسمہ لیا، سارے میں بھی لیا، بھائی تیرے جب خالی نہیں ہے تو تم میرا بپتسمہ نہیں لیا، ادھر آ، تیرا رستہ ادھر ہے، اور سامنے جڑے بھرا تھا کھڑے جو کہیں ادھر جا۔ تو کیا ہم ادھر جانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ، ہم فضل میں ہیں، گریس میں ہیں، خدا ہمیں بچا لے گا، بچائے گا خدا، یقیناً بچائے گا۔ یسوع آپ کے لیے آیا، آپ کے لیے جان دے، لیکن اگر سچی توبہ نہیں، اس کے حکموں پر عمل نہیں، تو یسوع آپ کا نہیں۔ یسوع ان کے لیے آیا۔ بائبل میں یسوع نے خود اپنی ارشاد فرمایا اپنی زبان سے، میں ان کے لیے آیا ہوں جو باپ نے مجھے دیا۔ تو باپ کب دیتا ہے؟ جب ہم اس کے حکموں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، پھر ہماری توبہ سچی ہوتی ہے، پھر ہم توبہ کے موافق پھل لاتے ہیں میرے عزیزو۔ اور نہمیہ نے بھی لوگوں کو یہی کہا تھا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور خدا کے گھر میں کیا کرو؟ آؤ، اور اگر خدا کے گھر میں نہیں آؤ گے تو تم کبھی بھی معاف نہیں کیے جاؤ۔ ہلیلویا۔ ہمیں دنیا کی بھیڑ میں نہیں کھونا۔ اگر دنیا کی بھیڑ میں کھو جائیں گے تو ہم اپنے رب سے کیا ہوں گے؟ دور ہو جائیں گے میرے عزیزو۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، حوالے تو بہت سے ہیں لیکن ایک پڑھیں گے نیا نامے میں سے، میرے ساتھ نکالیے گا۔ مقدس پولس رسول کا خط، رومیوں کے نام دوسرا خط، اس کے 7 باب کی 10 آیت۔ رومیو چیپٹر 7 ورس 10۔ اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیس 10 باب اس کی 7 باب اس کی 10 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 10 آیت۔ کیونکہ خدا پرستی کا کام ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا پالوس رسول فرماتا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم، جب بندے کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے نا کہ میں تو بڑی دور پہنچ گیا، میں چرچ نہیں جانا، اندر دے مجھے لگتا ہے کہ فکر جی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے، توبہ خدا معاف کر دے گا، لیٹ ہو گیا کہاں کیا ہے معاف کر دے. کہتے ہیں جس کا انجام کیا ہے؟ نجات ہے. کیا ہے اس کا؟ نجات. خدا پرستی کا غم اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا. بندہ پچھتانا نہیں، میں پہنچ ہی گیا نا چرچ میں، پیغام بھی سن لیا، چلو پرستی تھوڑی نہیں ہوئی لیکن میں پہنچ گیا، خداوند تیرا شکر. وہ کہتے ہیں خدا پرستی کا غم موت پیدا کرتا ہے. صرف خداوند کی عبادت کرنی چاہیے اور ایسی سچی توبہ ہمیں خداوند سکھاتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں وہ زندگی کے رنگوں پر لے چلتا ہے اور گناہ سے ایسے نکال لیتا ہے جیسے بال نکالا جائے نا مکھن سے، تو مکھن کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح وہ ہمیں گندگی سے اٹھا کر خوبصورتی میں لے آتا ہے اور ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. موت سے زندگی میں آ جاتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم نے خدا پرستی کا غم ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، میری توبہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اگر توبہ میں کمی آ گئی تو سارا بپتسمہ ایمان، سارا فیض کا فیض ختم. کیونکہ سچی توبہ کا اثر اگر زندگی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ ہم اگر بہت زیادہ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آتا، 8 دن دوائی کھائے، اس کی دوائی کا اثر ہی نہیں ہماری ہو رہا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ڈاکٹر نہیں، تیسرے ڈاکٹر کو ہسپتال ہی لائیے، اسے علاج صحیح ہو جائے. اتنے نہیں، اتنے نرساں بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، اتنے مشیناں بھی ہوں گی، اتنے علاج ہو جائے گا صحیح. لیکن وہ دنیا کی باتیں اور وہ کیا پیدا کر دیتی ہیں؟ آخر کو موت پیدا کر دیتی ہے. ہمیں غم ہوتا ہے ہمارا عزیز بیمار، اور یہاں پر کیا خدا پرستی کا کام کہ میں آج خدا کو نہیں گیا، میں آج خدا نے گلا سنی ہوں یا گلا سیکھنی ہوں، انہیں میرے واسطے پتہ نہیں کی کہنا ہے کہ میں ریسیو کرنا. ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم اس کی باتوں کو ریسیو نہیں کرتے. کلام سب کے لیے ہوتا ہے، شفا کا کلام جب جاری ہوتا ہے تو ایک کے لیے نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے ہوتا ہے، اور جو ریسیو کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے. توبہ کا کلام سب کے لیے ہوتا ہے، سچی توبہ کا کلام سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے، جو ریسیو کر لیتا ہے، یہ میرے لیے ہے، میری زندگی کے لیے ہے، وہ نجات پا جاتا ہے. اور یہ کہتا ہے میں نجات پائی کلام سے فلانے ہاستے فلانا نہیں ہاتھ کے بدلے وہ ہاستے بھائی تم ٹھیکہ لیا وہ لنگری کرنا پیا تو جہاں 4 انگلیاں تیرے ہاتھ آ رہی ہیں انہوں کا کنے جواب دینا؟ انہوں کا جواب ہے تیرے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی بچا سکتا ہوں. ہمیں اس کا غم ہونا چاہیے کہ کیا میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ باپ کے دہنے ہاتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. اس نے کیوں دہنے ہاتھ والوں کو ہمارے کہا؟ کیونکہ یسوع بھی آج تک کہاں کھڑا ہے؟ باپ کے دہنے ہاتھ میں، جس کا ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے. جب پہلا شہید ہوا دنیا میں، کون پہلا شہید ہوا تھا؟ اسٹیفنس، جس کو انگلش میں اسٹیفن کہتے ہیں، وہ شہید ہوا تھا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور یسوع کو باپ کی دہنی طرف کھڑا. کیوں یسوع کھڑا ہے؟ آج بھی وہ مصرف بیٹے کی طرح میرے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی سچی توبہ کی ہے. اس کا پھل یہ ہے کہ میرے پاس آئے اور میں اسے فردوس میں جگہ دوں، جہاں نہ رونا نہ ماتم نہ دانتوں کا پیسنا، جہاں سڑکیں سونے کی ہوں گی، جہاں جو درخت لگا 12 مہینے میں 12 قسم کا پھل دے گا، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ہم خدا کی نور کی لائٹ میں رہیں گے. وہاں یہ بلب نہیں ہوں گے، نہ یہ پنکھا ہوگا، وہاں اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈک ہوگی.
یہ سچی توبہ کا اثر کا انعام ہمیں ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں سچی توبہ کریں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ہماری زندگی میں میرے عزیزو سچی توبہ نہیں ہے تو ہم اس موت میں داخل ہو جائیں گے جہاں نہ آگ ملتی ہے اور نہ کیا ہوتا ہے، کیڑا مرتا ہے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ تو عزیزو میری اور آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے، اگر ہمارے اندر گھاٹا ہے تو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر کہتا نا کمزور ہو گئے، وٹامن دیا گولیاں کھاؤ طاقتور ہو جاؤ گے، کہنا کہ نہیں کہتے؟ یہ کلام بھی وٹامن ہے، کلام ایسا وٹامن ہے جڑا تانوں اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ ابلیس تہاڈے نوں چھو بھی نہیں سکے۔ ہاللیلویہ۔ اور تسی سیدھا احساس ہوے گا سچی توبہ دا کہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تو سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور مبشرہ دین کے ساتھ مل کر دعا کریں گے کلام کے حصہ کے لیے، تاکہ خدا